کیا آپ نے ایک کنجوس آدمی کی کہانی سنی ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کنجوس آدمی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ دولت کی ریل پیل تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی اچانک موت واقع ہو گئی تو اس کی دولت کا کیا ہوگا؟ میری دولت اور سرزمین پر تو گاؤں والے قبضہ کر لیں گے۔ اور یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور دولت جمع کرنا شروع کر دی۔ اس کنجوس آدمی نے اپنی ساری زمینیں بیچ دیں اور اپنی دولت کو سونے کے سکوں کی شکل میں جمع کر لیا اور اپنے صحن میں دفن کر دیا، اور اس خیال سے مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی دولت کو کوئی بھی خرچ کر سکتا ہے۔ مگر اب اسے یہ پریشانی تھی کہ اب اس کی اوقات کیسے ہوگی۔ اس نے لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور اس کا سارا مال چور لے گئے۔ اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اسے کھانا دینا شروع کر دیا۔ اسے اور بھی مزہ آنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب تو اسے کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اب وہ اپنی باقی کی زندگی اسی طرح بسر کرے گا۔ اس کی یہ خواہش کافی دن تک اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ ایک دن اچانک بہت تیز بارش ہوئی اور گاؤں کے گھروں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس کنجوس آدمی کے گھر کے صحن میں بھی پانی جمع ہو گیا، تو اس نے اپنے صحن کی کھدائی شروع کی تاکہ وہ اپنے سونے کے سکوں کے گھڑے کو محفوظ کر سکے۔ مگر بارش اتنی تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی پورے صحن میں جمع ہو گیا۔ وہ اپنی جان بچا کر گھر کے اندر چلا گیا۔ جب بارش کم ہوئی تو وہ صحن میں آیا اور آ کر کیا دیکھتا ہے کہ جہاں اس نے وہ گھڑا دفن کیا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ روتا ہوا ادھر ادھر پھرتا رہا مگر اسے وہ گھڑا نہیں ملا۔ وہ تھک کر واپس گھر آ گیا۔ اتفاق سے اس کا سونے کا گھڑا پانی میں بہتا ہوا ایک کسان کے کھیت میں چلا گیا۔ کسان اس وقت کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس کی نظر جب گھڑے پر پڑی تو وہ بہت حیران ہوا اور پریشان بھی۔ شیطان نے اسے بہت بہکانے کی کوشش کی کہ تم یہ سارے سکے رکھ لو، کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ مگر کسان دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گاؤں میں آ کر اعلان کیا کہ یہ گھڑا جس کا بھی ہے آ کر لے جائے۔ سب لوگ اس گھڑے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ سے ہی اس کنجوس آدمی کو پتا چلا وہ بھی بھاگا آیا اور کہنے لگا یہ میرا گھڑا ہے۔ سارے لوگ کافی ناراض ہوئے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا سارا مال چوری ہو گیا ہے۔ تب اس نے ساری بات لوگوں کو بتائی۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گھڑے کے آدھے سکے اس کسان کو دیے جائیں۔ جیسے ہی اس کنجوس آدمی نے یہ سنا اس کے آدھے سکے کسان کو دیے جائیں گے، اس کا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ اور یوں وہ سکوں سے بھرا ہوا پورا گھڑا اس کسان کو مل گیا۔ اس کنجوس آدمی کو اس کی کنجوسی کی سزا بھی مل گئی اور ایک ایماندار آدمی کو اس کی ایمانداری کا صلہ بھی مل گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اتنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بخل یا کنجوسی ایک نہایت ہی کبیح اور مذموم فعل ہے۔ نیز بخل بسا اوقات دیگر کئی گناہوں کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ اللہ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اور اس کی جڑ کو زقوم جہنم کے ایک درخت کی جڑ میں رسخ کیا اور اس کی بعض شاخیں زمین میں جھکا دیں۔ تو جو شخص بخل کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ پاک اسے جہنم میں داخل کر لیتا ہے۔ سن لو، بے شک بخل ناشکری ہے اور ناشکری جہنم ہے۔ یاد رہے کہ اس دولت میں برکت کبھی بھی نہیں ہوتی جس میں زکوٰۃ خیرات نہیں نکلتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دولت میں زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ ضرور نکالا کریں، کیونکہ اس سے دولت میں برکت بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی پریشانی بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔